وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، تربیت اور اصلاح میں سلف کا منہج، اس موضوع کی آج تیسرے دن کا درس ہے۔ کل کے درس میں دوسرا وصول یہ بتایا گیا تھا کہ امت مسلمہ کی ترقی اور امت مسلمہ کی اصلاح یہ دو چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، ایک نفع بخش علم حاصل کرنا اور دوسرا اس کے اوپر عمل کرنا یا عمل صالح کرنا۔ انہی دو ذرائع سے امت کی حالت میں سدھار ہو سکتی ہے اور امت ترقی کے منزلوں کو طے کر سکتی ہے۔ اور اس سے متعلق کئی ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لا یأتی علیکم زمان الا هو اشر مما کان قبلہ، کہتے ہیں کہ ایک دور کے بعد جب دوسرا دور آئے گا، ایک زمانے کے بعد جب دوسرا زمانہ آئے گا تو وہ زمانہ پہلے زمانے سے کہیں زیادہ برا رہے گا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اما انی لا اعنی امیرا خیرا من امیر، کہتے ہیں کہ میرا مقصود یہ کہنے سے یہ نہیں ہے کہ بعد میں آنے والا امیر پہلے والے امیر سے خراب رہے گا، یہ مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی ولا عامن اخصب من عامن، نہ ہی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والا سال گزرے ہوئے سال کے بنسبت سرسبز و شاداب ہوگا، یہ مقصود نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَلَكِنْ عُلَمَاؤُكُمْ وَفُقَهَاؤُكُمْ يَذْهَبُونَ، یہ جو بدترین دور ہوگا اور بدترین دور جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس کے پیچھے مقصود یہ ہے کہ علماء اور فقہا یہ دنیا سے اٹھ جائیں گے، یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ جو واقعی علماء ربانیین ہیں، جو علم میں گہرائی رکھتے ہیں، وہ اٹھ جائیں گے، دین کی سمجھ جن کے اندر زیادہ ہے ایسے علماء اٹھتے چلے جائیں گے۔ ثم لا تجدون منہم خلفا، تم جو ہے ان میں سے کسی کو اپنے پیچھے نہیں پاؤ گے، علماء اٹھ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيَجِيءُ قَوْمٌ يُفْتَوْنَ فِي الْأُمُورِ بِرَائِهِمْ، ہوگا یہ کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہارے جملہ امور میں اپنے رائے سے فتویٰ دیں گے۔ علماء چلے جائیں گے، فقہا نہیں رہیں گے، تو لوگ رائے کے مطابق فیصلہ دیں گے، کتاب و سنت کا علم ہی نہیں رہے گا، رائے سے فتویٰ بازی ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ خاص طور سے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو دے کر کے، یعنی علم اور اسی طرح سے عمل صالح، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو دے کر کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کل کے بھی درس میں بات آئی تھی، میں نے آیت پڑھی تھی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات عمل کرنے کے لیے دیا تھا لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو کتاب ڈھوتا ہے، کتابیں ڈھوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کے پاس علم ہے یا علمی وسائل ہیں لیکن اس علم کے مطابق اس کے اندر عمل نہیں ہے
تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے گدھے سے دی ہے. گدھے سے دی ہے کہ ایک گدھا جو بار برداری کے کام میں آتا ہے، اس گدھے کے اوپر آپ پوری لائبریری لاد دو تو ایسا نہیں ہے کہ کتابوں کو پیٹھ پر لادنے سے وہ گدھا عالم ہو جائے گا، بلکہ اس کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ اس کے پیٹھ پر لادا کیا جا رہا ہے. اور اسفار جو ہے، اسفار صفر کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بڑی کتابیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان جب کتاب پڑھتا ہے، بک کا اسٹڈی کرتا ہے، تو وہ سفر میں ہوتا ہے، خیالات کے سفر میں ہوتا ہے. اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ صفر کہا گیا، اسفار کہا گیا. وہ خیالات میں سفر کرتا ہے، علمی دنیا میں وہ سفر کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے، اللہ فرماتے ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ان لوگوں کی ہے یا بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. بری مثال کیا اللہ نے دی؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو شعور نہیں دیا ہے، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اب ان سارے اختیارات اور نعمتوں کے باوجود بھی انسان اگر اپنے اصلاح کی فکر نہ کر پائے تو جانور سے بدتر ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہ کہا ہے. مغضوب علیہ یعنی ایسی قوم ہے کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی ہے ان کے لیے. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علمی وسائل دیا تھا، کتاب دی تھی تورات کی شکل میں، لیکن اس کتاب کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا. اس کو پڑھتے تو تھے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کتاب کے مطابق عمل نہیں رہا تو اللہ کی نافرمانیاں ہی کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے. لأنہم اوتوا علما ولم يعملوا به، اس لیے کہ انہیں تو علم دیا گیا تھا لیکن اس کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے ہر وہ انسان جو یہ روش اختیار کرے کہ اللہ کی کتاب پڑھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے، لیکن عمل کرنے میں وہ اپنے بڑوں کے طریقے پر رہے، یہ ہمارے بڑوں کے مسلک کے خلاف ہے، یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، یہ ہمارے امام کے مسلک کے خلاف ہے، ہمارے امام صاحب نے جو کچھ کہا ہے ہم وہ مانیں گے، تو کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ دے. بالکل یہی حال جو ہے یہودیوں کا تھا کہ ان کے پادریوں نے کہا کہ یہ چیز حلال ہے تو اس کو حلال مان لیا، کیونکہ کتاب کو تو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں. کتاب پہ عمل کیے ہوتے تو اس میں سب لکھا ہوا تھا، تو کتاب کے اوپر عمل نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے یہ صفت جس کے اندر بھی پائی جائے گی وہ اللہ کے غضب کا ضرور شکار ہوگا. کیونکہ آخر یہود اللہ کے غضب کے کیوں شکار ہوئے؟ کیونکہ کتاب پا کر کے بھی انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. ہم کو بھی اللہ نے کتاب دی ہے، اگر ہم بھی کتاب پڑھیں گے اور کتاب کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے اور یہودیوں میں کیا فرق ہے؟ وہ اللہ کے غضب کے شکار ہوئے، ہم نہیں ہوں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈبل اسٹینڈرڈ والا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایک قوم کے ساتھ وہی گناہ کرنے پر سزا دیتا ہے تو وہی گناہ اور وہی جرم کوئی دوسری امت بھی کرے گی تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی. تو ظاہر سی بات ہے آج امت کی پستی، امت کے زوال کا سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے
کہ ہم نے بھی وہی عمل کرنا شروع کر دیا جو یہود کا تھا، تو کیا ہمارے اوپر اللہ کا غضب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ایسے مسلط کر دیا ہے کہ آج امت مسلمہ کی جان محفوظ نہیں ہے، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ڈر کر کے مسلمان آج زندگی گزار رہا ہے، سفر اس کا معمون نہیں ہے، تنے تنہا سفر کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، کوئی بھی آ کر کے جان سے مار دیتا ہے، کوئی بھی آ کر کے کہیں بھی پکڑ کر کے اور شرکیہ جملے جو ہے اس سے کہلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے کتنے حادثات اور واقعات ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم نے بھی اللہ رب العالمین کے ناراضگی کو مول لے لیا ہے۔ تو اس زوال اور اس پستی سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم وہ روش بدلیں جس روش کے اوپر ہم ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی جرم ہے کہ ایک انسان علم نہ حاصل کرے اور عمل کرے، علم نہ حاصل کرے اور عمل کرے، تو ظاہر سی بات ہے جب علم نہیں ہے تو آپ عمل کیسے کرو گے؟ جو چیز آپ کو موبائل بنانا نہیں آتا ہے تو آپ اگر موبائل کھولو گے تو کیا کرو گے؟ بنانے کے بجائے کیا کرو گے؟ اور بگاڑ دو گے۔ سمجھ رہے نا کہ آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے، جس فیلڈ میں آپ ماہر نہیں ہیں، وہ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کیا کر دیں گے؟ بنانے کے بجائے اس کو بگاڑ ڈالیں گے۔ تو جیسے علم رہتے ہوئے عمل نہ کرنا جرم ہے، ایسے ہی بغیر علم کے عمل کرنا بھی جرم ہے۔ اس لیے کہ جب آپ عمل کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کیسے کرو گے؟ منمانی کرو گے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی سورس تو ہے نہیں، آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے جانا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے من پر اور منمانی زندگی جیو گے، اپنے خواہشات کے مطابق عمل کرو گے، یا سماج اور معاشرے میں جو رسوم اور رواج چل رہے ہیں اسی کے مطابق آپ عمل کرو گے۔ کتنے لوگ آج کنڈے بھرتے ہیں، کتنے لوگ سواریاں بٹھاتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ علم نہیں ہے۔ ہاں، باپ دادا جو کرتے ہوئے آ رہے تھے وہی کر رہے ہیں، کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ تو بغیر علم کے عمل جب کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ عمل خراب ہی ہوگا۔ آپ کو گھر بنانا نہیں آتا ہے، آپ سوچیں گے کیا مشکل کام ہے، بس جو ہے مال رکھتے جانا ہے، اس کے اوپر اینٹ کی تہ لگاتے جانی ہے، دیوار ٹیڑھی کر دیں گے، گھر گرا دیں گے۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کا وہ میدان ہی نہیں ہے۔ تو بغیر علم کے عمل بھی کرنا کیا ہے؟ یہ نقصان دہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر علم کے عمل کرنے والوں کو اللہ نے گمراہوں سے تعبیر کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ علم ہوتے ہوئے عمل نہ کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ مغضوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مغضوب ہیں، یعنی اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ اور بغیر علم کے عمل کرنے والے وہ کیا ہیں؟ وہ ضالین ہیں، گمراہ ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر باقی رکھ اور چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ صراط مستقیم چاہیے کہ جس صراط مستقیم پر انعام یافتہ لوگ چلے ہیں، یعنی جس پر چل کر کے لوگ تیرے انعام کے مستحق بن گئے، یعنی جنت کے مستحق بن گئے، ان لوگوں کا راستہ اللہ ہونا۔ وہ کون ہے؟ انبیاء، صالحین، شہداء، صدیقین، وہ منعم علیہ ہیں کہ وہ لوگ اس راستے پر چلے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے پھر یہ دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ وہ راستہ نہیں ہونا جس پر وہ لوگ چلے جس پر تیرا غضب نازل ہوا، وہ راستہ بھی نہیں ہونا جس پر وہ لوگ چلے جو گمراہ ہیں۔ یہی تو ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں۔
تو دو جرم بتایا گیا اور دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک جرم یہ ہے کہ علم ہوتے ہوئے عمل نہیں کر رہے ہیں، مغضوب ہیں، غیر المغضوبی، مغضوب کا راستہ نہیں چاہیے، اور بغیر علم کے عمل کر رہے ہیں، وہ ضالین ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. تو دونوں راستے سے اللہ رب العالمین سے اجتناب اور بچنے کی ہم دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کیا رکھا؟ مغضوب اور ضالین. ان دونوں راستوں سے بچنا ہے. تو اگر اس دور میں ہم علم کی طرف نہ بڑھیں، نہ علم نہ سیکھیں، عمل تو کرنا ہی ہے. تو کیا کریں گے؟ عمل غلط ہوگا. عمل غلط ہوگا، یہ گمراہی ہے. اور پھر کیا کریں؟ علم سیکھیں اور پھر عمل نہ کریں تو کیا ہے؟ اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے. تو یہ دو صفت ایسی ہے کہ اگر ہم اپنائیں گے، علم نہیں حاصل کریں گے، عمل کریں گے تو غلط، علم حاصل کر کے عمل نہیں کریں گے تب بھی غلط. ظاہر سی بات ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ امت کی ترقی کا راز کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا اور عمل صالح کرنا. یہ ہم کرنا شروع کر دیں، امت کے اوپر جو پستی ہے، جو زوال ہے، وہ پھر عروج میں تبدیل ہو جائے گی. سمجھ رہے نا؟ عروج میں تبدیل ہو جائے گی. اب دیکھیے خاص طور سے آج کتنے لوگ ہیں بغیر علم کے عمل کرتے ہیں. تو جب یہ چیزیں آپ پائیں گے اور ایسا عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کے غضب سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں. اور علم کیا ہے؟ علم ایسی چیز ہے جو بغیر محنت کے نہیں ملتی ہے. سمجھ؟ بغیر محنت کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. علم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ابھی نماز پڑھے کتنے سارے لوگ گئے، کچھ کھانا کھا رہے ہوں گے، کچھ سو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، محنت کا کام ہے کہ نہیں؟ آپ بھی جا کے سو سکتے تھے، آپ بھی جا کر کے دوستوں سے گپ شپ کر سکتے تھے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. تو صاحب کتاب کہتے ہیں وَالْعِلْمُ عَيْدًا لَا يَأْتِي عَفْوًا. علم ایک ایسا عمل ہے یا علم کا حصول، یہ کیا ہے؟ محنت کا تقاضا کرتا ہے، محنت چاہیے. العلم یحتاج الی طلب، کہ ایک انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر تڑپ ہونی چاہیے. تڑپ ہونی چاہیے. جہاں کہیں بھی پتہ چلے کہ یہاں سے علم مل رہا ہے، صحیح علم مل رہا ہے، وہاں پہ شرکت کرنا، وہاں پہ جانا، بیٹھنا، علم سیکھنا. کیونکہ یہی تو مطلوب ہے. اقرا، پڑھو، یہی تو مطلوب ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی آسان طریقہ نہیں ہے. اور اسی لیے چونکہ یہ مشکل راستہ ہے، مشکل نہ ہوتا بہت کم لوگ ہیں. قلیل من عبادی الشکور، گنے چنے افراد ہیں. ابھی مسجد میں کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ لیکن اللہ کا خاص انعام اللہ رب العالمین کا آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے بھائی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. کوئی شخص جب علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. علم حاصل کریں گے، عمل کریں گے، عمل کریں گے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت. قرآن میں بار بار ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، علم کے ساتھ عمل کا تذکرہ ہے. سمجھ گئے نا؟ تو علم حاصل کریں گے تو عمل کریں گے، اور عمل کریں گے تو اللہ کے جنت کے مستحق بنیں گے. یہ آسان سا اسلوب ہے، طریقہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ضروری کیا ہے کہ وَأَخَذُ الْعِلْمِ عَنِ الْعُلَمَاءِ مَا دَامُوا مَوْجُودِينَ. ہمیشہ علم اہل علم سے حاصل کرنا چاہیے. علم علماء سے حاصل کرنا چاہیے. علم جو کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، علم جو پڑھ کر کے حاصل کیا جاتا ہے، علم جو عالم کے علاوہ کسی جاہل سے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ علم نہیں ہوتا ہے.
وہ علم نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو علم حاصل کرنا نہیں کہتے, ان کو پڑھنا کہتے ہیں. آپ کتاب کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, پڑھتے ہیں. یہ پڑھنے والے لوگ ہیں. اور اسی لیے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے یہ کہتے تھے کہ آخری زمانے میں پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی, لیکن سمجھنے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی. پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی, سمجھنے والوں کی تعداد کم ہوگی. آج علمی وسائل عام ہیں, ہر گاؤں میں آپ کو اسکول مل جائے گا, ہر گاؤں میں مدرسہ مل جائے گا, ہر گاؤں میں مکتب مل جائے گا, ہر بڑے شہر میں یونیورسٹی مل جائیں گے آپ کو. تو پڑھائی کے وسائل بہت سارے ہیں. سمجھ, پتہ چلا کہ کئی سالوں میں کوئی ایک سائنٹسٹ بنتا ہے, سمجھ نا, حالانکہ وہی سبجیکٹ سب پڑھ کے آئے. تو سائنٹسٹ کیوں نہیں بنا؟ سارے کے سارے پورے کے پورے کلاس والوں نے سائنٹسٹ بن جانا تھا, ایسا ہوا؟ بہت کم نام آتا ہے. کیوں؟ سارے پڑھے تو سارے لوگوں نے, لیکن سمجھا کچھ لوگوں نے. تو جن لوگوں نے سمجھا وہی لوگ آگے بڑھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آخری زمانے میں پڑھنے والے بہت سارے ہوں گے, سمجھنے والے بہت کم ہوں گے. سمجھنے والے. لیکن پہلے زمانے میں پڑھنے والوں کی تعداد کم, سمجھنے والے زیادہ. ان کو سمجھ بہت تھی, سمجھ رہے نا, یعنی پڑھنے کے وسائل بہت زیادہ نہیں تھے. جتنے لوگ تھے بہت کم تھے, لیکن سمجھ بہت تھی, سمجھ بہت تھی, بہت زیادہ سمجھ تھی. تو یہ جو خاص طور سے آج کے دور جس میں ہم گزر رہے ہیں, یہ بہت ہی خطرناک دور ہے. اور خاص طور سے ایک چیز اور یاد رکھیے, جب سمجھ نہیں رہے گا, سمجھ کر کے دین نہیں پڑھیں گے, تو آپ جب دین کی تشریح اور تعبیر پیش کریں گے تو وہ تعبیر اور وہ تشریح آپ نہیں رکھ سکتے ہیں جو مطلوب ہے. آپ نے سائنس کی کتابیں اچھے سے پڑھی نہیں, الگ الگ تھیوری بتائیں گے اپنے حساب سے, سمجھ رہے نا, ہاں غلط بتائیں گے آپ. تو ہوا یہ کہ چونکہ پڑھنے والے تو بہت سارے ہو گئے, لیکن دین کی سمجھ لوگوں میں رہی نہیں. تو دعوت کے میدان میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے دعوت اس انداز میں پیش کیا جو انداز اللہ اس کے رسول کو مطلوب بھی نہیں تھا. اس چیز کو معروف بتایا جو اللہ اس کے رسول نے معروف بتایا ہی نہیں. ایک مثال دے دو, چھوٹی سی مثال. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پیر کر کے نہیں سونا چاہیے, منع کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک یہ منکر ہے اور آپ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں. دلیل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ قبلے کی طرف پیر کر کے نہیں سو سکتے ہیں؟ سمجھ رہے نا. تو کیا ہو گیا کہ آپ معروف بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے, لیکن بھلائی آپ کو پتہ نہیں ہوگی. یہ بھلائی ہے نا, کرے اس کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھو, یعنی آپ کے نگاہ میں یہ آپ بھلائی کی تعلیم دے رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں. تو معروف آپ نے جو سمجھا ہے وہ معروف نہیں ہے, جو منکر آپ نے سمجھا ہے وہ منکر نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کیوں؟ آپ نے پڑھا ہے, سمجھا نہیں ہے. آپ نے پڑھا ہے, سمجھا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی قبلے کی طرف تھوکنے سے منع کیا ہے, قبلے کی طرف پیشاب پیخانہ کرنے سے منع کیا ہے کہ ادھر آپ پیٹھ کرو یا چہرہ کرو, اس سے منع کیا ہے. آپ لالیے اس میں پیر نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ فہم کہاں سے لیا؟ بھائی جتنی چیزوں سے روکا گیا اتنی چیزوں سے روکو لوگوں کو. قبلے کی تعظیم اپنی جگہ پر ہے, لیکن تعظیم میں یہ کہاں سے لا لیے کہ اگر قبلے کی طرف پیر کر لیا جائے تو اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے. تو جب
دین کو سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے اور دین کو سمجھیں گے نہیں تو ہوگا کیا؟ جمائی کو جوائی سمجھ لیں گے، ہاں، تو الٹا ہو جائے گا مسئلہ سب، ٹھیک ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ آج لوگ دین کی وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں جو تفسیر نہ صحابہ نے بیان کیا ہے نہ سلف نے بیان کیا ہے، غلط طریقے سے دین کی سمجھ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک آج کے دور میں ایک اور خطرناک مسئلہ چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ کہ کچھ لوگ ایسے اٹھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے تو چلو غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کریں گے، غیروں میں اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ ممبر پر خطبہ نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں، درس دروس غیروں تک اسلام کو پہنچائیں گے۔ سوال یہ ہے، آپ کو اسلام معلوم ہے؟ کہتے ہیں موٹی موٹی باتیں پہنچائیں گے، موٹی موٹی باتیں۔ آپ کو خود موٹی موٹی باتیں نہیں معلوم ہیں تو آپ کون سا دین پہنچائیں گے؟ کیا پہنچائیں گے آپ؟ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، آئیے ہم سے جڑیے، غیروں میں جا کر کے تبلیغ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی علم اہل علم سے نہیں حاصل کیا ہے، علم علماء سے حاصل نہیں کیا ہے، نہ ہی درس و دروس میں یہ لوگ شریک ہوتے ہیں، بلکہ جو کچھ ان کے پاس ہے، جو یہاں سے وہاں سے کہیں سے پڑھ لیا، اسی کے اوپر اعتماد ہے، اسی کے اوپر بھروسہ ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اہل بصیرت ہو گئے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اس فیلڈ میں وہ محنت کر سکتے ہیں، ان کو مہارت حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ اہل علم سے دور ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی آپ ایسے لوگوں کو علماء کی مجلسوں میں نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل علم سے بے نیاز سمجھتے ہیں۔ یہ آج کے دور کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کوئی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے سوال کرو۔ سبزی کا ریٹ سبزی والا بتائے گا، سمجھ رہے نا؟ میڈیکل پہ جا کے بھنڈی کا ریٹ معلوم کریں گے تو نہیں پتا چلے گا، سمجھ رہے نا؟ اور سبزی والے سے جا کر کے میڈیسین کا ریٹ پوچھیں گے تو وہ نہیں بتائے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علم اہل علم سے پوچھنا ہے۔ ہر ٹوپی کرتے والا، بڑی داڑھی والا عالم نہیں ہوتا ہے۔ ہر مدرسے سے فارغ وہ بھی علم کی گہرائی نہیں رکھتا ہے، سمجھ نا؟ وہ بھی علم کی گہرائی نہیں رکھتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ پڑھ کے آیا ہے، واقعی دین کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ خالی سرٹیفکیٹ ہونے سے یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ واقعی اہل علم میں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو وہ انسان جاہل مانا جاتا ہے، نادان ہے وہ انسان جو اپنے آپ پر بھروسہ کرے، اپنے فہم پر بھروسہ کرے، ان کتابوں پر بھروسہ کرے جو اس کے پاس ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ موبائل نکالے ہیں، کہتے ہیں کہ گوگل کے اوپر سرچ کر کے کوئی بھی کتاب نکال لو، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کو پڑھ پڑھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ جو اپلیکیشنز ہیں جتنے بھی، جب آپ اصل کتاب اٹھائیں گے تو ہر ایک میں ائمہ نے باب باندھے ہیں، کتاب الفضائل، کتاب الذکر، کتاب المناقب، کتاب الصلاح، کتاب الزکوٰۃ، اور پھر عمومی طور سے ایک باب سے متعلق مسئلے کو جو انہوں نے جمع کیا اس پر باب باندھا ہے، اور اس باب سے متعلق احادیث اور اقوال اور آثار اہل علم نے پیش کیے ہیں۔ آپ کو وہ باب موبائل میں نہیں ملے گا، کون سی حدیث کون سے باب کی ہے، باب سے کیا مناسبت ہے نہیں معلوم، اس میں بتایا بھی نہیں گیا، اس میں لکھا بھی نہیں گیا ہے۔ تو یہ جو اپلیکیشنز ہیں اہل علم اگر استعمال کریں تو وہ دلائل دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یا حدیث کو پوری مکمل دیکھنے کے خاطر اہل علم اگر استعمال کریں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے وہ لوگ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تو یہ آج کی سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی ہے یہ۔
اور یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دیہات کے لوگ ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کے لیے علمی مجالس قائم کیا جائے, ان کے لیے علم سیکھنے کا کوئی ذریعہ جو ہے منتخب کریں گے تاکہ وہ علم حاصل کریں. اور ان سے کہا گیا کہ وہ اہل علم سے جڑ کر کے رہیں, اہل علم سے رجوع کریں. معلوم ہے وہاں سے جواب کیا آیا, عندنا مجموعۃ التوحید تکفینا عن العلماء. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس عقیدے اور توحید کا بہت بڑا مجموعہ ہے اور ہم کو اہل علم کی ضرورت نہیں ہے. کہا بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ آج سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ایک انسان صرف کتاب پر بھروسہ کرے, اور خاص طور سے وہ انسان ابھی پڑھ کر کے نکلا ہے, ابھی اس کو دین میں گہرائی حاصل نہیں ہے, تو کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کتابیں تشریح پیش نہیں کرتی ہیں. کتابیں آپ کے فہم میں خرابی ہے یا آپ نے صحیح سمجھا ہے, کتابیں اس کی وضاحت نہیں کرتی ہیں. میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, ایک چیپٹر میں نے پڑھا, چیپٹر پڑھنے کے بعد ہم نے کیا سمجھا, صحیح سمجھا یا غلط سمجھا اس چیپٹر کا مطلب کتاب بتائے گی آپ کو؟ نہیں بتائے گی. وہ بولتی ہے؟ نہیں بولتی ہے. آپ نے کیا سمجھا, صحیح سمجھا غلط سمجھا, کتاب کو کیا لینے دینے کا ہے؟ لیکن آپ کا فہم صحیح ہے کہ آپ کا فہم غلط ہے. ایک چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ نے کیا سمجھا, اس کی تشریح, اس کی وضاحت کون کریں گے؟ علماء کریں گے. جب آپ اہل علم سے ربط میں رہیں گے, ایک چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ کا جو فہم ہے, آپ نے جو سمجھا ہے, اس فہم پر آپ اہل علم سے رجوع کریں گے تو اہل علم آپ کی اصلاح کریں گے کہ آپ نے جو پڑھا ہے, آپ نے جو سمجھا ہے بالکل صحیح سمجھا ہے, یا آپ نے جو پڑھا ہے آپ کے سمجھ میں ذرا کمی ہے, اس کا مفہوم ایسا نہیں ایسا ہے. اور ایسا ہوتا تھا صحابہ کے ساتھ میں بھی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ آیت نازل ہوئی. عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ پریشان ہو گئے. آیت تو پڑھ لیا انہوں نے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم میں خلط ملط نہیں کیا, انہی کے لیے امن ہے, وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صحابہ پریشان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کون ایسا ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو, تو کیا ہم لوگوں کو امن نہیں ملے گا اللہ کی جانب سے؟ کیا ہم لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں؟ اہل زبان تھے, قرآن کو پڑھا, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع نہیں کرتے تھے ان کی اصلاح نہیں ہوتی تھی, مایوس ہو جاتے تھے. اللہ کی رحمت سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم کا معنی یہاں وہ نہیں ہے جو عام الفاظ میں استعمال کیا جاتا ہے. کہا کہ قرآن پڑھو, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, عام ظلم نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ تو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں, اس ایک آیت سے آپ نے کیا سمجھا, قرآن آپ کو تھوڑی بتائے گا آپ نے صحیح سمجھا کہ غلط سمجھا ہے. لیکن جب اسی قرآن کی آیت کو کسی عالم سے آپ پڑھیں گے, سمجھیں گے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ صحیح تفسیر کیا ہے. میں نے کل کے درس میں ایک آیت پڑھی تھی اور میں نے کہا کہ یہ 2 تفسیر اس کی ہے, لیکن لوگوں نے ایک تیسری تفسیر نکالی ہے. لوگوں نے ایک تیسری تفسیر, ایک تیسری تشریح لوگوں نے پیش کر کے اور اس میں لوگوں کو الجھا رکھا ہے 40 دن 4 مہینے میں, الگ تشریح اور الگ تعویل کر کے. تو میرے بھائی دیکھیے کیسا رہتا, آپ کے پاس کتابیں ہیں اور آپ کے پاس علمی وسائل ہیں, لیکن آپ کے پاس معلم نہیں ہے. علم معلم سے حاصل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے؟ اگر آپ علماء ربانین سے رجوع نہیں کریں گے, ان سے علم نہیں حاصل کریں گے, تو کیا کریں گے؟ آپ دین کو خراب کر دیں گے, دین کو خراب کر دیں گے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 3 لوگ جو ہے وہ ہمیشہ خرابی ہی کرتے ہیں. عام الفاظ میں کہا جاتا ہے
کہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. ٹھیک ہے. تو نیم حکیم کیا کرتا ہے؟ آپ کی جان خطرے میں ڈال دے گا. آپ کی جان خطرے میں ڈال دے گا. نیم عالم جس کو علم نہیں ہے برابر، وہ کیا کرے گا؟ آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا. آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا. اور نیم نحوی یا جس کو تھوڑا موڑا گرامر آتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ آپ کی زبان خراب کر دے گا. سمجھ گئے نا؟ آپ کی کیا کرے گا؟ زبان خراب کر دے گا، کیونکہ اس کو گرامر ہی نہیں آتا ہے. آدھا تھوڑا بہت ٹینس جانتا ہے، پھر آپ کو کیا کرے گا؟ آپ کی زبان جو ہے وہ برباد کر دے گا، کیونکہ اس کو مکمل گرامر نہیں آتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اور ہم اور آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ اس دنیا میں کبھی بھی کوئی انسان وہ کہے، کوئی بیمار پڑ گیا، اس کو پتا چلا کہ فلاں انسان بیمار ہے، وہ گیا آپ کے پاس پہنچا یا آپ اس کے پاس ہے، وہ بولتا دیکھو بھائی میرے پاس ڈاکٹری کی ساری کتابیں ہیں، گھر میں نے رکھا ہوا ہے، اور دوائیاں بھی بہت ساری ہیں، اور وہ سارے چیرنے پھاڑنے والے پورے ہتھیار بھی میں نے مارکیٹ سے خرید کے لا لیے ہوئے، کتاب بھی ہے، دوائیاں بھی ہیں، اور وہ آلے بھی ہیں جس سے چیر پھاڑ کیا جا سکتا ہے. آپ بولتے نا آپ کے ہارٹ کا آپریشن میں کر دیتا ہوں. سامان ہے ہمارے پاس، سامان ہے، دوائیاں ہیں، سب کچھ ہے. آپ تیار ہوں گے؟ تو نے یہاں سے وہاں سے پڑھ لیا، سمجھ گئے نا، اور اب تو ہارٹ کا آپریشن کرے گا. تو ایک آدمی جب کبھی بیمار پڑتا ہے تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس فیلڈ کے ماہر کے پاس جائے. آپ ایم ڈی ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، نیورو ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، سرجری سے متعلق ہے تو اچھے سرجن کو آپ تلاش کرتے ہیں. تو جان بچانے کے خاطر اتنی تڑپ ہے انسان کو کہ ہر ڈاکٹر اور ہر جو ہے انسان کے پاس آپ نہیں جاتے ہیں جب تک کہ پتہ نہیں کر لیتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ ماہر ہے، اس کے پاس نہیں جاتے. دین اتنا سستا ہے کہ آپ ہر داڑھی ٹوپی والے سے مسئلے پوچھنا شروع کر دیں، ان سے علم لینا شروع کر دیں، ان کو سننا شروع کر دیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیں. اس بات کا بھائی جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمان چلا جائے تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے. ایمان کے لیے صحابہ نے جان گنوائی ہے، اور ہم کیا ہے، ہم جو ہے جان گنوانے کو تیار نہیں، ایمان چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، دین کی کوئی قدر نہیں ہے، صحیح دین حاصل کرنے کی تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے. کوئی بھی ایرا غیرہ اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی یوٹیوب پر بہت سارا ویڈیو ہے، چلو سنو، سنتے ہیں کیا حرج ہے، سننا شروع کر دیتے ہیں. بہت غلط چیزیں ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو خاص طور سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ میں نے ایک بات آپ سے کہی کہ دعوتی میدان میں خاص طور سے بہت سارے لوگ آج کود پڑتے ہیں کہ غیروں میں ہم چلو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں. خود ہی معلوم نہیں ہے صحیح اسلام کیا ہے، تھوڑا موڑا یہاں وہاں سے پڑھ لیا، سوچتے ہیں غیروں میں ہم کام کیا بتانا ہے، خالی اسلام بتانا ہے، اسلام بڑا پیارا دین ہے، بڑا اچھا دین ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو بھائی، اس نے ٹوٹے پھوٹے زبان میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کہتا ہے اب یہاں سے ہٹ جاؤ، انہیں مسلمان ہو گیا. بتاؤ، سمجھ گئے نا؟ اس سے اب سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سوال پوچھے بھی تو جواب مت دو، انہیں مسلمان ہو گیا. یہ ہے اسلام. تو بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ شیطان نے لوگوں کو ایسے الجھا کے رکھا ہوا ہے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اسلام کیا ہے؟ صرف اسلام کا نام ہے، یہ صرف نام معلوم ہے اسلام کا، اس کا مفہوم نہیں معلوم،
اس کی تشریح نہیں معلوم. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو دعوت کے لیے بھیجتے تھے جو واقعی اسلام کو سمجھتا تھا، جس نے علم حاصل کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کا دن تھا، آپ نے جھنڈا دیا اور یہ کہا کہ جب وہاں پہ جانا حتی تنزلہ بساحتہم، جب ان کے پاس جانا ثم ادعوہم الی الاسلام، تو ان کو اسلام کی طرف بلانا. اور کیا کہا؟ وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، ان کو یہ بتانا کہ اسلام کی بنیاد پر تمہارے اوپر اللہ کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں. خالی لا الہ بول دیا اس نے، بس ختم، پورا اسلام سمجھ گیا اب وہ. ایسا نہیں، اللہ کے نہیں فرماتے اخبرہم، جا کر کے اللہ کے حقوق کی معرفت کرواؤ اس کو. اب ظاہر سی بات ہے جس کو خود ہی اسلام نہیں معلوم وہ اسلام کی تشریح کیا پیش کرے گا. ایک بدعتی انسان ہے، خود اس کا دین صحیح نہیں ہے، وہ بدعت کے اندر مبتلا ہے. اب وہ جب اسلام کی تشریح کرے گا تو کیسے؟ اسلام کی تشریح بدعت والی تشریح، اس سے جو بھی اس کے سمجھاوے میں آئے گا وہ کیا بنے گا؟ وہی بدعتی مسلمان بنے گا. وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خود دین کی طرف بلانے والا خود ہی بدعتی ہے. تو اس کے دعوت سے جو مسلمان ہوگا وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ بدعتی مسلمان ہوگا. ایک جہمیہ ہے، وہ جب اسلام کی تشریح کرے گا، وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے گا تو اس کے دعوت کو قبول کرنے والا جہمی مسلمان بنے گا. ایک قبر پرست ہے اور صوفیت والا عقیدہ رکھتا ہے، وہ جب اسلام قبول کرے گا، دعوت دے گا کسی کو، تو جو مسلمان بن کر کے آئے گا وہ بھی کیا بنے گا؟ وہی قبر کا پجاری، وہی قبر کا پجاری. تو آج ہر انسان کالا اسلام، ہرا اسلام، پیلا اسلام، بہت سارے اسلام ہیں آج. جس کو جو اسلام معلوم ہے وہ اسلام وہ پیش کر رہا ہے اور ویسے ہی مسلمان بن کے آ رہے ہیں. حالانکہ کیا ہے؟ اسلام وہ مطلوب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے اللہ نے بھیجا ہے، وہ اسلام مطلوب ہے. اور اس کی معرفت کی ضرورت ہے کہ انسان اس اسلام کو سیکھے اور اس اسلام کو سمجھے، اس اسلام کے اوپر عمل کرے، اسی اسلام کی دعوت دے. یہ مطلوب ہے. جب یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی اور ایسا کریں گے تب جا کر کے صحیح معنوں میں امت کی حالت میں تبدیلی پیدا ہوگی. تو یہ دو باتیں جو ہے خاص طور سے دوسرا جو اصول تھا، ضابطہ تھا، وہ یہ تھا کہ امت کی اصلاح اور امت کی ترقی یہ علم نافع، نفع بخش علم کے حاصل کرنے میں اور اسی طرح سے عمل صالح کرنے سے جڑا ہوا ہے. یہ دو چیزوں کے اوپر ہم عمل کر لیں، پوری امت آج بھی عمل کر لے، وہی دور واپس آ سکتا ہے جو صحابہ کا دور تھا. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.